آج ہمارے پاس ادب کی دنیا سے کچھ بہت ہی دلچسپ مواد آیا ہے۔ ہم وقت میں ایک سفر کرنے والے ہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں سے نہیں، بلکہ 3 مختصر کہانیوں کے ذریعے۔ جی، اور ہم دیکھیں گے کہ پچھلے 150 سال میں کہانی سنانے کا فن کیسے مکمل طور پر بدل گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقت کو دیکھنے کا ہمارا انداز بھی۔ بالکل، ہمارے پاس 3 الگ الگ ادوار کی نمائندہ کہانیاں ہیں، ایک وکٹورین دور سے، ایک ماڈرنسٹ اور ایک پوسٹ ماڈرنسٹ۔ جی، یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ یہ اپنے اپنے زمانے کے آئینے ہیں جو ہمیں دکھاتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ دنیا کو، سچائی کو کیسے سمجھتے تھے۔ تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ان 3 کہانیوں، ولیم گلبرٹ کی اینجلا، ورجینیا وولف کی ایک آسیب زدہ گھر اور رابرٹ کوور کی راہگیر کے اندر اتر کر یہ سمجھیں کہ حقیقت کا تصور کیسے ایک ٹھوس بیرونی چیز سے بدل کر ایک ذاتی اندرونی احساس بنا۔ اور پھر آخر میں ایک ایسا سوال بن گیا جس کا کوئی ایک جواب ہی موجود نہیں۔ تو ذہن میں ایک خاص طرح کی تصویر آتی ہے، سخت اصول، واضح اخلاقیات۔ جی، اور ایک ایسا معاشرہ جسے اپنی اقدار پر پورا یقین تھا۔ کیا ان کی کہانیاں بھی ویسی ہی تھیں؟ بڑی حد تک ہاں۔ وکٹورین ادب کی بنیاد ہی حقیقت پسندی یعنی ریئلزم پر تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ کہانی کو حقیقی دنیا کی عکاسی کرنی چاہیے، جس میں سماجی ڈھانچے، اچھے برے کے تصورات، سب کچھ بالکل واضح ہو۔ بالکل۔ اور ولیم گلبرٹ کی کہانی اینجلا بظاہر تو ان تمام اصولوں پر پورا اترتی ہے، لیکن اس میں ایک بہت ہی ہوشیار قسم کا موڑ ہے۔ کہانی کا پلاٹ ہی بڑا عجیب ہے۔ وینس میں ایک مفلوج راوی ہے جو اپنی کھڑکی سے باہر نہر کو دیکھتا ہے، اور اسے پانی میں ایک لڑکی کا الٹا عکس نظر آتا ہے۔ اور وہ اس عکس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ مطلب وہ لڑکی سے نہیں، اس کے الٹے عکس سے محبت میں مبتلا ہے۔ یہ تو شروع سے ہی تھوڑا گڑبڑ معاملہ لگتا ہے۔ یہی اس کہانی کی خوبصورتی ہے۔ گلبرٹ وکٹورین ٹیکنیک کو بہت مہارت سے استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ حقیقت کا تاثر دینے کے لیے چھوٹی چھوٹی تفصیلات بتاتا ہے۔ اچھا، جیسے کہ؟ وہ لکھتا ہے کہ نہر ٹھیک 15 فٹ چوڑی ہے اور اس کی اپنی آمدنی صرف 30 پاؤنڈ سالانہ ہے۔ اوہ، تو یہ تفصیلات پڑھ کر لگتا ہے کہ یہ سب سچ میں ہو رہا ہے۔ جی، اور وہ اپنی معذوری کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ وہ خوش اور مطمئن ہے۔ یہ آج کے دور میں پڑھ کر تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن شاید یہ اس وکٹورین نظریے کی عکاسی ہے کہ مشکلات کو صبر اور وقار سے برداشت کرنا ایک نیکی ہے۔ بالکل، یہ کردار ایک مثالی وکٹورین ہیرو کی طرح برتاؤ کر رہا ہے، اور اس کی محبت کا اظہار بھی اسی دور کے مطابق ہے۔ وہ براہ راست بات چیت نہیں کرتے۔ ہاں، وہ نہر میں پھول پھینکتے ہیں۔ جب پھول پانی میں مل جاتے ہیں تو وہ اسے اپنی محبت کی کامیابی سمجھتے ہیں، اور جب لہریں انہیں الگ کر دیتی ہیں تو وہ اسے ایک برا شگون مانتے ہیں۔ یہ بالکل وہی وکٹورین سٹائل ہے جہاں ہر بات اشاروں اور علامتوں میں ہوتی تھی۔ جی، اور پھر وہ ایک دوسرے کو اپنا صلیب یعنی کروسیفکس دکھاتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے تعلق کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے آج تک ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ ہاں، وہ اپنی ایک خیالی مثالی دنیا بنا رہے ہیں، لیکن پھر اس دنیا میں ایک دراڑ پڑتی ہے جب وہ گونڈولا چلانے والا نظر آتا ہے۔ جی، جو سیدھا کھڑا ہے۔ یہ راوی کی الٹی دنیا کے بالکل برعکس ہے، اور وہ اینجلا کا ہاتھ پکڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر راوی کو شدید حسد ہوتا ہے، اور یہیں سے کہانی کا نفسیاتی پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ بالکل، جب اینجلا ایک ہی تنے پر لگے 2 پھول پھینکتی ہے تو وہ فوراً یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ وہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ یہ خود فریبی کی انتہا نہیں ہے؟ یہی تو کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ راوی اپنی حقیقت خود بنا رہا ہے، وہ ہر ثبوت کو اپنی کہانی میں فٹ کرنے کے لیے توڑ مروڑ رہا ہے۔ لیکن آخر کار حقیقت اس کی خیالی دنیا سے ٹکرا ہی جاتی ہے۔ جی، گونڈولا چلانے والا اسے بتاتا ہے کہ وہ اینجلا کا منگیتر ہے، بھائی نہیں۔ اوہ، اور وہ پھول؟ وہ محبت کا اظہار نہیں بلکہ ایک تکلیف میں مبتلا انگریز کے لیے ہمدردی کا اظہار تھا۔ تو اس کی پوری محبت کی کہانی صرف اس کے اپنے ذہن کی تخلیق تھی، اور کہانی کا آخری جملہ تو کمال کا ہے۔ کون سا؟
جب وہ پہلی بار اینجلا کو سیدھا کھڑا دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس کا سر اس کے پیروں سے اوپر تھا۔ آہا، ایک عام سی بات ہے، لیکن اس لمحے میں اس کی پوری دنیا الٹ جاتی ہے، یہ یوں کہیں کہ سیدھی ہو جاتی ہے، اور اس کا خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل۔ گلبرٹ نے وکٹورین حقیقت پسندی کا استعمال کر کے اسی کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ اس نے دکھایا کہ جس حقیقت پر ہمیں اتنا بھروسہ ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے نقطہ نظر کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو وکٹورین کہانی حقیقت کو الٹا کر کے ہمیں چونکا دیتی ہے، لیکن وہ پھر بھی ایک ٹھوس بیرونی حقیقت کو مانتی ہے جسے آخر میں تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اگر کوئی ادیب یہ کہے کہ بیرونی حقیقت اہم ہی نہیں، اصل کہانی تو انسان کے دماغ کے اندر چل رہی ہے، یہیں سے ہم ماڈرنزم کے بالکل نئے میدان میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ 20ویں صدی کے شروع میں، خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کی تباہی کے بعد، بہت سے ادیبوں کا پرانے سماجی ڈھانچے اور اقدار سے اعتبار اٹھ گیا۔ انہیں لگا کہ بیرونی دنیا افراتفری کا شکار ہے۔ جی، اور بے معنی ہے۔ اس لیے سچائی کو باہر نہیں بلکہ انسان کے اندر، اس کے شعور اور نفسیات میں تلاش کرنا چاہیے۔ اور ورجینیا وولف تو اس تحریک کی سب سے بڑی علمبردار تھیں۔ ان کی کہانی ایک آسیب زدہ گھر کا تو کوئی روایتی پلاٹ ہی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بس ایک راوی ہے جو محسوس کرتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک بھوت جوڑا رہتا ہے جو اپنا خزانہ تلاش کر رہا ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی کے خواب میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہی ماڈرنزم کا کمال ہے، خاص طور پر شور کی رو یعنی اسٹریم آف کانشسنس کی ٹیکنیک کا۔ وولف ہمیں واقعات کی ترتیب نہیں بتاتی، بلکہ کردار کے ذہن میں آنے والے بکھرے ہوئے خیالات، یادیں اور احساسات کو پیش کرتی ہیں۔ جیسے کہانی میں جملے آتے ہیں، یہاں ہم سوئے تھے، بے شمار بوسے، درختوں کے درمیان چاندی۔ ہاں، یہ کسی منطقی ترتیب میں نہیں ہے، یہ بس یادوں کے ٹکڑے ہیں جو ذہن میں ابھر رہے ہیں۔ ایک منٹ، کہانی کا نام ایک آسیب زدہ گھر ہے۔ وولف جان بوجھ کر ہماری توقعات سے کھیل رہی ہیں، ہے نا؟ مطلب؟ اگر یہ بھوت صرف یادیں ہیں تو انہیں بھوت کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہماری یادیں ہی ہمارے سب سے بڑے آسیب ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں؟ بہت خوبصورت نکتہ ہے۔ یہ بھوت ڈراؤنے ہرگز نہیں ہیں، وہ ماضی کی محبت اور خوشی کی نمائندگی کرتے ہیں جو حال میں زندہ ہے۔ اور وہ گھر کے دروازے نہیں کھٹکھڑاتے۔ نہیں، بلکہ راوی کہتا ہے گھر کا دل دھڑک رہا ہے۔ گھر کی زندگی اس کے ماضی کے مکینوں کی یادوں سے جڑی ہوئی ہے۔ تو ماضی اور حال الگ الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے میں گھل مل گئے ہیں۔ بالکل، اور کہانی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہے جب وہ بھوت جوڑا گھر میں رہنے والے زندہ جوڑے کو سوتا ہوا دیکھتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چاندی کی لالٹین ہے، یہ کیا ہے؟ وہ لالٹین ان کے ماضی کی روشنی ہے، ان کی محبت کی یاد۔ جب وہ اس روشنی کو سوئے ہوئے جوڑے پر ڈالتے ہیں تو ماضی حال کو روشن کرتا ہے اور دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ واہ! وولف یہ کہہ رہی ہیں کہ محبت وقت سے ماورا ہے، جو محبت اس گھر میں پہلے تھی وہی آج بھی موجود ہے۔ تو آخر میں وہ خزانہ کیا نکلتا ہے جس کی انہیں تلاش تھی؟ خزانہ کوئی سونا چاندی نہیں بلکہ محبت کے وہ چھوٹے چھوٹے عام سے لمحات ہیں جو زندگی کو معنی دیتے ہیں۔ سونا، باغ میں پڑھنا، ہنسنا۔ جی، کہانی کے آخر میں جب راوی کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے اچانک اس سچائی کا ادراک ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، اوہ، تو یہ ہے تمہارا دفن شدہ خزانہ، دل کے اندر کی روشنی۔ اسے ہی ایپیفنی کہتے ہیں نا؟ جی، یعنی اچانک گہرا ادراک۔ حقیقت باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ اس اندرونی احساس میں ہے۔ واہ! تو وکٹورین دور کی ٹھوس بیرونی حقیقت سے ہم ماڈرنسٹ دور کی گہری ذاتی اور نفسیاتی حقیقت تک آ پہنچے؟ جی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر حقیقت مکمل طور پر ذاتی ہے تو پھر کیا ہر کسی کی اپنی الگ حقیقت ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر مشترکہ سچائی کا کیا بنے گا؟ یہی سوال ہے۔ یہ سوال تو ہمیں سیدھا پوسٹ ماڈرنزم کی دہلیز پر لے آتا ہے۔ بالکل، دوسری جنگ عظیم کے بعد اور خاص طور پر میڈیا، ٹیکنالوجی اور صارفیت کے عروج کے ساتھ ایک نیا دور شروع ہوا جسے ہم پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں۔ اس دور کے مفکرین نے سوال اٹھایا کہ اگر ہر چیز، تاریخ، مذہب، سائنس،
ایک کہانی یا بیانیہ ہے۔ تو پھر کسی ایک بیانیے کو دوسرے پر فوقیت کیوں حاصل ہے؟ درست، انہوں نے سچائی کے تصور کو ہی چیلنج کر دیا۔ یہ تو بالکل فلم دی میٹرکس یا انسیپشن جیسا فلسفہ لگتا ہے، جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ہاں، کافی حد تک رابرٹ کوور کی کہانی راہگیر اسی فلسفے کو بہت ہی عجیب اور پریشان کن انداز میں پیش کرتی ہے۔ کہانی بظاہر بہت سادہ ہے، ایک سرکاری اہلکار جس کے پاس ایک بیج اور رائفل ہے۔ وہ ایک بے حس اور خاموش راہگیر کو مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کوئی رد عمل دے، لیکن وہ راہگیر ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اور راہگیر کا حلیہ بھی بڑا عجیب ہے، زردی مائل بھوری داڑھی، پھپھوندی کی بو، وہ کوئی روایتی بزرگ دانا شخص نہیں لگتا۔ یہی پوسٹ ماڈرنزم ہے، یہ ہماری تمام توقعات کو توڑتا ہے۔ کہانی کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ راوی، جو کہ اختیار کی علامت ہے، اس راہگیر سے کوئی معنی حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہتا ہے۔ وہ اس سے بات کرتا ہے، چیختا ہے، دھمکاتا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ اور یہاں بات بہت گہری ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنی رپورٹ کا ذکر کرتا ہے، جی، وہ خود لکھتا ہے کہ وہ جو بھی مطلب نکال رہا ہے وہ صرف کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مفید مفروضہ ہے۔ اور سب سے کمال کی بات، اس کی نوٹ بک بالکل خالی ہے۔ یہ کہانی کا بحران ہے۔ خالی نوٹ بک کا مطلب ہے کہ کوئی حقیقت، کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ تو راوی کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً اس میں کچھ لکھتا ہے۔ جی، وہ یہ فرض کرتا ہے کہ راہگیر اس سے خوفزدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مفروضہ اسے اس کا اختیار اور مقصد واپس دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ معنی ملتے نہیں، بنائے جاتے ہیں۔ بالکل، یہی پوسٹ ماڈرنزم کا بنیادی خیال ہے۔ لیکن کیا یہ تھوڑا مایوس کن نہیں ہے؟ اگر ہر حقیقت خود ساختہ ہے تو کیا کسی بھی چیز کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور کہانی اسی سوال کو مزید آگے لے جاتی ہے۔ جب راوی کے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ تشدد پر اتر آتا ہے۔ وہ راہگیر کو اپنی رائفل کے بٹ سے مارتا ہے، اس کی ناک توڑ دیتا ہے۔ لیکن راہگیر پھر بھی کوئی رد عمل نہیں دیتا۔ یہ تو کسی بھی بیوروکریٹ کا ڈراؤنا خوف ہے۔ آپ کے پاس اختیار ہے، رائفل ہے، اور سامنے والا شخص آپ کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ آپ نے صحیح کہا، یہ اختیار کی مکمل ناکامی ہے۔ راوی کی طاقت کا انحصار اس بات پر ہے کہ دوسرا اسے تسلیم کرے۔ اور راہگیر کی بے حسی اس کے تشدد کو بے معنی بنا دیتی ہے۔ بالکل مضحکہ خیز۔ اور کہانی کا اختتام تو بالکل ہی تاریک اور عجیب ہے۔ راہگیر آخر کار بولتا ہے، لیکن وہ جو کچھ کہتا ہے وہ بے ربط الفاظ کا ایک طوفان ہے۔ ستاروں کے جھرمٹ، ہڈیوں کے ڈھانچے، اساطیر، ہم آہنگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو پاگل پن لگتا ہے۔ یہ پاگل پن نہیں، یہ پوسٹ ماڈرنزم کا کلائمیکس ہے۔ یہ بے ربط الفاظ انسانی علم کے تمام بڑے نظاموں، سائنس، مذہب، فلسفہ، آرٹ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اچھا، کوور یہ دکھا رہا ہے کہ یہ تمام نظام جو دنیا کی وضاحت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ایک ساتھ بولتے ہیں تو ایک بے معنی شور بن جاتے ہیں۔ کوئی ایک حتمی سچائی نہیں ہے۔ اور راوی جو ایک منظم دنیا کا نمائندہ ہے، معنی کے اس افراتفری کو برداشت نہیں کر پاتا اور غصے میں آ کر راہگیر کو سر میں گولی مار دیتا ہے۔ وہ اس پیچیدہ حقیقت کو ختم کر دیتا ہے جسے وہ سمجھ نہیں پاتا۔ اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی نوٹ بک میں ایک صاف ستھری منطقی رپورٹ لکھتا ہے اور سڑک پر ٹریفک کے منظم بہاؤ کو دیکھ کر سکون محسوس کرتا ہے۔ یعنی وہ ایک ایسی مصنوعی بنائی ہوئی حقیقت میں پناہ لیتا ہے جسے وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ جی، کیونکہ اصل حقیقت بہت زیادہ گڑبڑ اور ناقابل فہم تھی۔ تو اگر ہم ان تینوں کہانیوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ حقیقت کے تصور کا ایک پورا سفر ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا سے شروع ہوئے جہاں حقیقت ٹھوس اور بیرونی تھی، اینجلا کی طرح۔ پھر ایک ایسی دنیا میں گئے جہاں حقیقت ذاتی اور اندرونی تھی، جیسے ایک آصف زادہ گھر میں، اور آخر میں ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں حقیقت خود ایک سوال بن گئی ہے جسے بنایا اور توڑا جا سکتا ہے، جیسا کہ راہگیر میں ہے۔ تو یہ صرف لکھنے کے انداز کا فرق نہیں بلکہ دنیا کو دیکھنے کا فرق ہے۔ وکٹورین دور کو اپنی اقدار پر یقین تھا، اس لیے ان کی کہانیاں بھی اتنی ہی پر اعتماد ہیں۔ پھر 2 عالمی جنگوں نے اس یقین کو توڑ دیا، تو ماڈرنزم نے باہر کی افراتفری سے بھاگ کر اندر کی دنیا میں پناہ لی۔ اور آج پوسٹ ماڈرنزم ہماری میڈیا اور معلومات سے بھری دنیا کی عکاسی کرتا ہے، جہاں ہر سچائی پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے اور ہر کوئی اپنی کہانی خود بناتا ہے۔ بالکل درست۔
یہ ایک زبردست خلاصہ ہے۔ اس نے تینوں ادوار کو ایک ہی دھاگے میں پرو دیا ہے۔ تو جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ نکتہ یہ ہے، اگر کہانی کی حقیقت صرف ایک بنائی ہوئی چیز ہے، جیسا کہ کاور کی کہانی کا راوی ہمیں دکھاتا ہے، تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جس حقیقت کا سامنا کرتے ہیں، خبروں میں، سوشل میڈیا پر، حتیٰ کہ اپنی ذاتی یادوں میں، وہ کتنی حقیقی ہے اور کتنی ایک ایسی کہانی ہے جس پر ہم سب نے مل کر یا اکیلے یقین کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔